عام طور پر لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے غافل ہیں وہ عقیدہ آخرت ہے۔ میں اور آپ اپنے حالات پر غور کر لیں۔ عقیدہ توحید بھی کسی نہ کسی زمرے میں ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں۔ عقیدہ رسالت بھی کافی حد تک مسلمانوں کے دل و دماغ میں زندہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس عقیدے کو لوگ فراموش کرتے ہیں وہ عقیدہ آخرت ہے۔ عام طور پر ہمارے دل و دماغ میں آخرت کا تصور نہیں ہوتا۔ ایمان تو ہمارا ہے الحمدللہ، سب کا ہے، لیکن استحضار نہیں ہوتا۔ استحضار کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو ایک لمحے کے لیے آپ کے دل و دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے اس کام کا آخرت میں جواب دینا ہے۔ یہی عقیدہ آخرت ہے، اور اس عقیدے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت اس کا استحضار رہے، تاکہ آدمی جب بھی کوئی کام کرنے بیٹھے تو اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ اس عقیدے سے انسان کو موڑنے والی جو چیز ہے وہ دنیا کی یہ چکا چوند ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے۔ دنیا کی خوبصورتی انسان کو کھیل کود میں مبتلا کرتی ہے۔ ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ دنیا کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آپ کو غفلت میں ڈالے گی، آپ کو عیاشی میں ڈالے گی، آپ کے دل و دماغ پر ایسا غلاف ڈال دے گی کہ آخرت بہت پیچھے چلی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی نیک لوگ ہوں ان کی بات الگ ہے، ورنہ عام طور پر جب کوئی آدمی دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ غفلت اس کے دل و دماغ میں اثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔